اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحيوان مثلا كلي فهناك أمور ثلاثة. الحيوان من حيث هو ومفهوم الكلي من غير إشارة إلى مادة من المواد، والحيوان الكلي وهو المجموع المركب منهما من الحيوان والكلي. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ثانی بحث 5 بحثوں میں سے جب ہم کہنا الحیوان کلیٌ، یہاں 3 امور ہیں: حیوان من حیث ہوا اور حیوان کا کلی ہونا اور دونوں سے مرکب. اول کا نام کلی طبعی، ثانی کلی منطقی، تیسرا کلی عقلی. کلی طبعی جو ہے وہ خارج میں موجود ہے، کیونکہ کلی طبعی حاض الحیوان کی جز ہے جو کہ موجود ہے خارج میں، تو قانون ہے موجود کی جز بھی موجود فی الخارج ہوتی ہے. لیکن کلی منطقی تے کلی عقلی یہ دونوں ان کے وجود میں خارج میں خلاف ہے، لیکن اس میں نظر کرنے منطق کے مسئلے سے خارج ہے. شارح صاحب قطب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے کہا نا الحیوان مثلاً کلیٌ، بچو بے نو کر دیو بھی حیوان، الحیوان کلیٌ، جب ہم نے یہ کہا الحیوان تو یہاں 3 امور ہیں. کیا شارح فرماتے ہیں جب ہم کہیں نا الحیوان کلی تو یہاں 3 امور. ایک ہے الحیوان من حیث ہوا، صرف اکیلا حیوان. بھئی یہاں کتنے امور ہیں؟ 3 امور. ایک ہے حیوان من حیث ہوا، اکیلا ہوا مطلب اکیلا حیوان، اور ایک ہے کلی کا مفہوم. ایک ہے یعنی کلی کا مفہوم بغیر اشارہ کرنے کے کسی مادے کے مادوں سے، صرف کلی. کیا کہ جی یہاں 3 امور ہیں کہ حیوان، ایک ہے حیوان من حیث ہوا کلا حیوان، اور ایک ہے کلی کا مفہوم، یعنی ایک ہے کلی، مراد کلی کا مفہوم بغیر اشارہ کرنے کے، کیونکہ کلی آخر کسی مادے میں ہوتی ہے اس سے قطع نظر. تیسرا ہے الحیوان الکلی، تیسرا ہے حیوان، ایسا حیوان جو کلی ہے، اور یہ مجموع ہے جو مرکب ہے دونوں سے. کون؟ الحیوان اور الکلی سے. اور تیسرا ہے الحیوان الکلی، اور یہ مجموعہ مرکب ہے دونوں سے، یعنی حیوان سے اور کلی سے. میں کہتا ہوں جب کہا ہم نے الحیوان مثلاً کلیٌ تو بس یہاں 3 امور ہیں: حیوان من حیث ہوا، اور صرف حیوان اکیلا، اور کلی کا مفہوم بغیر اشارہ کرنے کے کسی مادے کی طرف، مواد سے. لا یراد طبیعۃ من الطباع کالانسان وغیرہ بھی کلی کا کن پر سچی آتی ان سے قطع نظر صرف کلی کا مفہوم. کیا مفہوم؟ کہ کلی وہ ہوتی ہے کہ جس کا نفس مفہوم کثیرین پر سچا آنے سے مانے نہ ہو. جی. اور الحیوان الکلی، اور وہ مجموع مرکب ہے دونوں سے، یعنی حیوان اور کلی سے. شابہ جی. میں کہتا ہوں کہ جب کہا ہم نے الحیوان مثلا الحیوان کلی
بس یہاں تین امور ہیں. الحیوان من حیث ہوا صرف اکیلا حیوان اور کلی کا مفہوم یعنی اکیلی کلی. بغیر اشارہ کرنے کسی مادے کی طرف مواد سے. بے کلی کون؟ بھئی ناطق، انسان، فرس، فیل، مسجد، کتاب، ساری کلیہیں سے قطع نظر. اور الحیوان کلی اور یہ مجموع مرکب ہے دونوں سے یعنی حیوان اور کلی سے. والتغایر. بین هذه المفہومات ظاہر. شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو تین مفہوم ہے، اکیلا حیوان، اکیلا کلی، دونوں کا مجموعہ، ان مفہومات کے درمیان تغایر ظاہر ہے. کی فرماتے ہیں؟ اشارے فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے مفہومات کے درمیان تغایر ظاہر. تغایر ان کے مفہومات ان کی کو گالیے کیا ہے؟ ظاہر ہے. کیوں ظاہر ہے؟ فإنه لو كان المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر لازم. بسم اللہ ولیسا کیونکہ اگر حیوان اور کلی دو میں سے اگر ہو مفہوم ان دو میں سے ایک سے عین مفہوم دوسرے سے، جو ایک کا مفہوم ہے وہ بعین ہی دوسرے کا، اگر یہ ہو تو پھر تو لازم آئے گا دو میں سے ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور، چونکہ عین ہے تو پھر خام خواہ حیوان کا جب تصور کریں گے تو کلی کا تصور کریں گے، تو اکیلے کا تصور کریں گے تو مجموعے کا بھی تصور آئے گا. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. آگے دلیل دینی ہے. کیا جی؟ کیونکہ اگر دونوں میں سے ایک کا مفہوم عین ہو دوسرے کے مفہوم کا، سیم نہیں کا، تو ایک کا جب تصور کریں گے، تعقل کریں گے، دوسرے کا تعقل تصور لازم آئے گا. حالانکہ کیوں؟ چلو جی. اور تغایر ان مفہومات کے درمیان ظاہر ہے خود یہ اپنی حاصل مفہومات، کیونکہ اگر ہو مفہوم دو میں سے ایک سے عین مفہوم دوسرے سے، یعنی مفہوم کا عین جو دوسرے سے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے شرط، یہ ہے جزا، تو لازم آئے گا دو میں سے ایک کے تعقل سے. تعقل تصور ایک کو چیز ہے، تعقل دوسرے کا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. شابہ جی. تغایر ان مفہومات کے درمیان ظاہر ہے کیونکہ اگر ہو مفہوم دو میں سے ایک سے عین مفہوم دوسرے سے، تو لازم آئے گا دو میں سے ایک کے تعقل سے دوسرے کا تعقل، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. فَإِنَّ مَفْهُومَ الْكُلِّ فِي مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسَ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ. کیونکہ کلی کا تو مفہوم ہے کہ کلی وہ شے ہوتی ہے کہ نہ منع کرے اس کا نفس تصور اس میں شرکت کے وقوع سے. یہ تو کلی کا مفہوم تو یہ ہے. کیا جی؟ کیونکہ کلی کا مفہوم ہے کہ کلی کا نفس تصور نہ مانے ہو کلی میں شرکت کے وقوع سے. ومفہوم الحیوان الجسم النامی الجسم النامی یار کی بن گئی خبر ہی. ومفہوم الحیوان دی ومفہوم الحیوان او مل نو چھڑ دے رہن دے انہا مک گئی پیچھے ومفہوم الحیوان کڑے سیاپے نو پین الحساس المتحرک بالارادہ. بس. اور حیوان کا مفہوم ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. ما لا یمتانع نفس و تصور یم وقوع شرکت فی، یہ اور چیز ہے. الجسم النامی حساس متحرک بالارادہ یہ اور چیز ہے. ومن البین ومن البین جواز تعقل احدہما مع الظہور عن الاخر. اور یہ بات واضح ہے کہ اب ما لا یمتانع کا تصور کریں اور جسم نامی کا تصور نہ ہو تو جائز ہے، اور جسم نامی کا تصور کریں اور ما لا یمتانع کا تصور نہ کریں تو یہ جائز ہے.
تو اگر عین ہوتے تو پھر ایک کے مفہوم سے دوسرے کا مفہوم خواہ مخواہ متصور ہوتا کیا کیا. اور واضح بات ہے کہ دو میں سے ایک کے تعقل کرنا جائز ہے ظہول عن الآخر سے، یعنی ما لا یمتنع والی تعریف کریں کلی کی اور الجسم النامی کا خیال تک نہ آئے، یا الحیوان کی تعریف کریں الجسم النامی اور ما لا یمتنع کا تصور تک نہ ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ کلی کا مفہوم ما وہ شے ہے جو نہ مانے ہو. کلی کا نفس تصور شرکت کے وقوع سے کلی میں، اور مفہوم حیوان کا الجسم النامی الحساس المتحرک بالارادہ ہے، اور بین سے ہے دو میں سے ایک کے تعقل کا جواز، یعنی تصور کرنا باوجود ظہول کے دوسرے کا خیال تاکہ نہ ہو. جی کیونکہ کلی کا مفہوم یہ ہے کہ کلی کا مفہوم وہ شے ہے کہ نہ مانے ہو کلی کا نفس تصور شرکت کے وقوع سے کلی میں، اور حیوان کا مفہوم الجسم النامی الحساس المتحرک بالارادہ ہے، اور بین سے دو میں سے ایک کے تعقل کا جواز. کے دوسرے سے تو پتہ چل گیا کہ ان تینوں کا مفہوم غیر ہے، یہ عین نہیں ہے. ہن ان تیناں دے نام تے وجہ تسمیہ فل لأنہ او لأنہ. پس جو اول ہے نا حیوان من حیث ہوا اس کا نام ہے کلی طبی. کیا کہ جی اول ہے کہ حیوان من حیث ہوا اس کا نام ہے کلی طبی، اس لیے کہ یہ حیوان ایک طبیعت ہے طبع سے، ایک حقیقت ہے حقائق سے. کیا کہ جی اس لیے کہ حیوان ایک طبیعت ہے طبع سے. سنیں، یا یہ وجہ ہے یا اس لیے کہ حیوان موجود ہے طبیعت میں یعنی خارج میں، یعنی افراد کے ضمن میں. جی بیٹھا ہے جی. یا اس لیے کہ حیوان موجود ہے طبیعت میں یعنی طبیعت میں یعنی خارج، ایک معنی جی. بس اول نام رکھا گیا اس کا، او حیوان من حیث ہوا مثلاً کلی طبی. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان ایک طبیعت ہے طبع سے، یعنی ایک حقیقت ہے حقائق سے، یا اس لیے کہ حیوان موجود ہے طبیعت میں یعنی خارج میں. جی بس اول نام رکھا گیا ہے کلی طبی، اس لیے کہ یہ کلی طبیعت ہے طبع سے، یا اس لیے کہ یہ موجود ہے طبیعت میں یعنی خارج میں. ایک بسانی منطقی لأن المنطقیہ انما یبحث عنہ. بس اور دوسرا یعنی کلی من حیث الکلی یعنی کلی کا مفہوم. ثانی کا نام ہے کلی منطقی، یعنی یہ جو ہے نا ما لا یمتنع و نفس و تصور یا وقوع شرکت فی، یہ جو کلی کا مفہوم ہے اس کا نام ہے کلی. کیوں؟ اس لیے کہ منطقی محض بحث کرتے ہیں اسی کلی سے، اور کیونکہ انہوں نے بحث کرنی ہے معرف سے، تو معرف یہ جو مفہومات ہیں یہ ہوتے ہیں، لفظ نہیں ہوتے جی، نہ افراد ہوتے ہیں. ثانی کا نام ہے کلی منطقی، اس لیے کہ منطقی محض بحث کرتے ہیں اس کلی سے، اسی کلی سے. وما قالا ان الکلی المنطقی کونہ کلیا فیہ مساہل اذ الکلیۃ انما ہی مدۃ. بعض نے کہا ہے کہ کلی منطقی کو کلی منطقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلی ہوتی ہے. سنیں کہ کلی منطقی ہونا اس کا کلی، اس لیے اس کو یعنی کلی منطقی جو ہے نا اس کو اس لیے کلی منطقی کہتے ہیں کہ وہ کلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کا کلی ہونے کی وجہ سے اس کو کلی منطقی ہے. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ کلی
منطقی کو کلی ہونے کی وجہ سے کی وجہ سے کلی منطقی علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں مساہلت ہے، کیونکہ کلی ہونا یہ تو کلی کا محض مبدا ہے، اس کو کلی تو نہیں نہ کہتے جی کلی کا کلی ہونا یہ اس کا ایک مبدا ہے، جس سے مشتق ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اس میں مساہلت ہے اس لیے کہ کلی کا کلی کیونکہ کلیت یعنی کیونکہ کلی ہونا یہ محض مبدا ہے کلی کا، تو جو مبدا ہے اس وجہ سے اس کو کلی منطقی نہیں کہتے بلکہ مفہوم کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور وہ چلو جو ثانی نام رکھا گیا ہے کلی منطقی اس لیے کہ منطقی محض بحث کرتے ہیں کلی منطقی سے، اور جی تعریف پیچھے کی تھی مالا یمتانے ہو، اور وہ جو کہا ہے کہ بے شک کلی منطقی ہونا اس کا کلی، اس میں مساہلت ہے کیونکہ کلی ہونا محض مبدا ہے کلی کا جی اور ثانی کلی منطقی اس لیے کہ منطقی بحث کرتا ہے کلی منطقی سے، اور وہ جو کہا ہے کہ کلی منطقی ہونا اس کا کلی، اس میں مساہلت ہے کیونکہ یعنی ہونا کلی منطقی کا کلی، اس وجہ سے اس کو کلی کہتے ہیں اس میں مساہلت ہے کیونکہ کلی ہونا کلیت، مبدا ہے کلی اور کسی بھی جامد نال یہ تے مصدریت دی لاؤ تے وہ مصدر بن جاندہ ہے جی والثالث کلیاً عقلیاً لعدم تحققه الا فی العقل، اور تیسری جو ہے نا دونوں کا مجموعہ الحیوان الکلی، اس کا نام ہے کلی عقلی ہے اس لیے کہ یہ جو مجموعہ ہے نا الحیوان الکلی یہ صرف عقل میں پایا جاتا ہے، یہ صرف حیوان کلی ہے عقل میں، خارج میں تو اس کے افراد ہیں، کلی تو کوئی نہیں ہے جی اور تیسری کا نام ہے کلی عقلی اس لیے کہ یہ صرف عقل میں پڑے کیونکہ یہ خارج میں نہیں ہے، یہ جو مجموعہ ہے نا الحیوان الحیوان ایسا حیوان جو کلی ہے یہ خارج میں نہیں ہے، خارج میں تو افراد ہیں کلی نہیں ہے، اس لیے یہ کہاں پائی جاتی ہے، عقل میں اس لیے اس کو کلی عقلی ہے اور تیسری نام رکھا گیا اس کا کلی عقلی، باوجہ نہ پائے جانے اس کے مگر عقل میں جی اور تیسری نام رکھا گیا اس کا کلی عقلی باوجہ نہ پائے جانے اس کے مگر عقل میں۔ ہوں ایک گل رہ گئی وہ اگے آئے گی تو بچ انہیں مثلاً کیوں آخیا، ہوں گل شروع وَإِنَّمَا قَالَ الْحَيَوَانُ مَثَلًا لِأَنَّ اعْتِبَارَ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَا يُخْتَصُّ بِالْحَيَوَانِ وَلَا بِمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ بل يتناول سائر الماہیات ومفہومات الکلیات۔ سوال ہے نا یہ الحیوان و مثلاً کیوں کہا ہے جی سوال ہے کہ الحیوان اور ماتن نے تو اس کا جواب دیا ہے کہ مصنف نے فرمایا ہے الحیوان و مثلاً اس لیے کہ ان تین امور کا اعتبار کلی طبی کلی منطقی عقلی، ان تین امور کا اعتبار حیوان کے ساتھ اور کلی کے مفہوم کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ تین امور سارے ماہیات اور ساری کلیات کے مفہومات کو شامل ہیں کیا کہ جی اس لیے کہ یہ تین امور کلی طبی کلی منطقی اور کلی عقلی، یہ تینوں امور حیوان اور کلی کے مفہوم کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ یہ ساری ماہیات اور ساری کلیوں کے مفہومات کو شامل ہیں۔ حتی اذا قلنا الانسان نوع حصل عندنا نوع طبیعی ونوع منطقی ونوع عقلی وَكَذَلِكَ كذلك في الجنس والفصل وغیرہ، حتیٰ کہ جب ہم نے کہا الانسان و نون جی انسان نوع الجنس و کلیون والفصل و کلیون، حاصل ہو گئے ہمارے نزدیک تین پتر، نو طبی کون، نو طبی کون، انسان من حیث و انسان، تے نو منطقی کون، نو کا مفہوم، نو عقلی کون،
اور اسی طرح الجنسو، یہاں بھی 3 امور حاصل ہو گئے، الفصلو یہاں بھی اے شابہ سے کیا کہ جی حتیٰ کہ کہا ہم نے الانسان نوع، تو یہاں 3 امور حاصل ہوئے، نوع طبی یعنی انسان، اور انسان من حیث الانسان، اور نوع منطقی یعنی نوع کا مفہوم، شابہ، اور نوع عقلی دونوں کا مجموعہ، اور اسی طرح کہا الجنس کلی، الفصل کلی، تو یہاں بھی وغیرہما، الخاصات کلی، الارض العام کلی، تو یہ سب کے اندر یہ جاری ہے جی۔ اور محض کہا مصنف رحمہ اللہ نے الحیوان مثلا، اس لیے کہ اعتبار ان امور ثلاثہ کا نے مختص حیوان کے ساتھ اور نہ کلی کے مفہوم کے ساتھ، بلکہ شامل ہے باقی ماہیات کو اور کلیات کے مفہوم کو، حتیٰ کہ جب کہا ہم نے، جیسے ہم نے کہا نا الانسان کلی، الحیوان نوع، انسان نوع، تو حاصل ہو گیا ہمیں نوع طبی اور نوع منطقی اور نوع عقلی، اور اسی طرح الجنس کلی، الفصل کلی، الخاصات کلی، الارض العام کلی، ہر جگہ یہ 3 چیزیں حاصل ہو گئی ہیں جی۔ مصنف رحمہ اللہ نے الحیوان مثلا اس لیے کہ اعتبار ان امور ثلاثہ کا نہیں مختص حیوان کے ساتھ اور نہ ہی کلی کے مفہوم کے ساتھ، بلکہ شامل ہے باقی ماہیات کو اور کلیات کے مفہومات کو، حتیٰ کہ جب کہا ہم نے الانسان نوع، تو حاصل ہوگی ہمیں نوع طبی اور نوع منطقی اور نوع عقلی، اور اسی طرح جب کہا ہم نے الجنس کلی، الفصل کلی، اور الخاصۃ کلی، الارض العام کلی، بالکل۔ اب وہ جو مطلب رہ گیا تھا، کیڑی کلی خارج چاہے تو کیڑی کوئی نہیں، تو کنہ دی بحث منطق جو لوڑ نہیں، والکلی طبیعی موجود فی الخارج، لینا هذا الحيوان موجود والحيوان جزء من هذا الحيوان نل للموجود، اگر ٹرنا وجزء الموجود موجود، فالحيوان موجود وهو الكلي الطبيعي، بس، اور کلی طبی یہ موجود فی الخارج ہوتی ہے، کیا کہ جی اور کلی طبی موجود فی الخارج ہوتی ہے، اس لیے کہ ھذا الحیوان، اس لیے کہ هذا الحيوان یہ موجود فی الخارج ہے کہ کوئی نہیں، ھذا الحیوان یہ کیا ہے، اور حیوان جز ہے ھذا الحیوان کی، کہ کوئی نہیں جز، ایک ھذا ایک الحیوان، ھذا الحیوان کی جز ہے جو ھذا الحیوان موجود فی الخارج ہے، تو قانون ہے کہ موجود فی الخارج کی جو جز ہوتی ہے وہ بھی، لہذا حیوان موجود فی الخارج ہے، اور یہی تو کلی طبی ہے۔ ہاں جی، اور کلی طبی موجود فی الخارج ہوتی ہے اس لیے کہ هذا الحیوان موجود ہے، اور حیوان جز ہے هذا الحیوان سے جو حیوان موجود فی الخارج ہے، اور قانون ہے کہ موجود فی الخارج کی ھذا الناطق مولویش، ھذا الناطق، ھذا الانسان، سنیں جی، تے کھوتے وال اشارہ کر کے ھذا الحمار، گھوڑے وال ھذا الفرس، ہاتھی وال ھذا الفیل، یہ ساریاں کلیاں نے، اے جز نے اس مجموعے دیاں جڑا خارج وچ جی۔ اور قانون ہے کہ موجود فی الخارج کی جز موجود فی الخارج ہوتی ہے، لہذا حیوان موجود ہے، موجود فی الخارج ہے، اور حیوان ہی تو کلی طبی ہے، اور کلی طبی موجود فی الخارج ہوتی ہے، اس لیے کہ ھذا الحیوان موجود فی الخارج ہے، اور پھر خارج نال قید نہیں لائی، کڑی کڑی عبارت لمبی ہوندی، اور حیوان جز ہے ھذا الحیوان کی، ایسا ھذا الحیوان جو موجود فی الخارج ہے کہ کوئی نہیں اور موجود فی الخارج کی جز
موجود فی الخارج ہوتی ہے، تو کٹی کٹا کی نکلیا، پس حیوان موجود فی الخارج ہے، اور یہی تو کلی طبی ہے۔ او شابہ و نکیا خارج ہوتی ہے اس لیے کہ حاضر بسم اللہ خارج ہے، اور حیوان جز ہے حاضر حیوان سے، ایسا حاضر حیوان جو موجود فی الخارج ہے، اور قانون ہے، اور موجود فی الخارج کی جز موجود فی الخارج ہوتی ہے، تو پس حیوان موجود فی الخارج ہے، اور یہی تو کلی طبی ہے۔ وعمل بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلی المنطقی والکلی العقلی ففی وجودہما فی الخارج خلاف والنظر فی ذلک خارج عن الصناعة لأنه لأنه من مسائل الحکمة الإلہیة الباحثة عن أحوال الموجود من حيث إنه موجود۔ بس بچ بہت کون ہے گی کہ ہے نہیں ہونی چاہیے دی جی ہوئے تا میں ٹھیک ہے، خیر دھیان کری میں۔ اور باقی دو کلیاں کی بسم اللہ کلی منطقی، یہ ان کے وجود فی الخارج میں خلاف ہے۔ کیا کہ جی بہرحال دو دوسری کلیاں کلی منطقی اور کلی عقلی، ان کے وجود فی الخارج میں اختلاف ہے، اور نظر کرنی اس مسئلے میں کہ یہ خارج میں موجود ہیں کہ نہیں، یہ نظر ان میں خارج ہے اس فن سے۔ کس سے؟ اس لیے کہ یہ جو فن ہے نا منطق، یہ بحث کرتا ہے ان کلیات سے جن کے لیے اصال میں دخل ہے، یعنی جو موصل بنتی ہے، کیا بنتی ہیں؟ موصل بنتی، ان میں یہ بحث کرتے ہیں جی۔ سنیں ہی کیا کہ جی اور نظر کرنی اس مسئلے میں کہ یہ دو کلیاں خارج میں ہیں کہ نہیں، موجود ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ خارج ہے اس فن سے۔ کس سے؟ منطق سے، کیونکہ منطق میں تو ساری بات اصال کی ہے، موضوع من حیث الاسال یار، تو من حیث الاسال جو ہے وہ موجود فی الخارج ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ تو مفہوم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار، اس لیے کہتے ہیں منطقی معقول ثانی سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے نا کہ کیا چیز خارج میں موجود ہے کیا نہیں ہے، یہ حکمت الہیہ کے مسائل سے۔ یہ مسئلہ کیڑا کہ کون خارج میں موجود ہے، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ جو بحث کرتی ہے موجود کے احوال سے اس حیثیت سے کہ موجود ہے۔ کیا کہ جی اس لیے کہ یہ مسئلہ حکمت الہیہ کے مسائل سے ہے، جو بحث کرتی ہے کہ بحث کرتی ہے موجود کے احوال سے اس حیثیت تو باقی سانو اس حکمت الہیہ جڑی نے بیان کی فلسفیاں دی سانو کوئی لوڑ نہیں، سانو سارا کچھ ساڈے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دس گئے نے۔ حکمت الہیہ دا مطلب ہے اللہ دے بارے وچ عقیدہ، تے سانو افلاطون دے اقوال کلیات دی کوئی ضرورت نہیں۔ سنیں سانو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ دس دیتا ہے، اور سانو ملک چلانا اور گھر چلانا اینو آندے نے سیاست مدنیات گھر دے حوال ایندے وچ سانو انہاں فلسفیاں دے قوانین دی کوئی ضرورت نہیں۔ ساڈے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو سارا کچھ دس گئے نے، تے اسی ہن اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھاں گے، اسی انہاں زٹلیات نو نہیں پڑھاں گے جڑیاں محضی تے فلسفے تے ہدایت الحکمت وچ بیان ہوئی، سانو ان دی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس لیے کہ ان میں تو بیان ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، شہر کیسے چلانے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی جی؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام موجود ہے، ہم اس نظام کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام پر وقت ضائع کریں، بے وقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے یار یہ جی؟ کیا توجیہ کریں گے اس میں جی؟ یہ وقت ضائع کریں گے جی، اور سمجھے ہی من کر۔ اور بہرحال کلیان آخران بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کلی منطقی اور کلی عقلی، پس ان دونوں کے وجود فی الخارج میں خلاف ہے، اور نظر کرنی اس مسئلے میں خارج ہے صناعت سے اور منطق، اس لیے کہ یہ مسئلہ کہ خارج میں کون موجود ہے، کون حکمت الہیہ کے مسائل سے ہے،
ایسی حکمت الہیہ جو بحث کرتی ہے موجود کے احوال سے اس حیثیت سے کہ موجود ہے علیہ السلام جان آفران یعنی کلی منطقی اور کلی عقلی، بس ان دونوں کے وجود فی الخارج میں خلاف ہے، جی۔ اور نظر اس مسئلے میں خارج ہے صنعت سے، منطق سے، اس لیے کہ یہ مسئلہ مسائل حکمت الہیہ کے مسائل سے ہے، وہ حکمت الہیہ جو بحث کرتی ہے موجود کے احوال سے اس حیثیت سے کہ موجود ہے۔ اب آخری بات شارح صاحب سوال کرتے ہیں وَهَذَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْكُلِّيِّ التَّقْلِيدِيِّ فلا وَجْهَ لِإِيرَادِهِ هَاهُنَا وَإِحَالَتِهِمَا عَلَى عِلْمٍ تو ہما یار وَإِحَالَتِهِمَا عَلَى عِلْمٍ۔ علامہ فرماتے ہیں بزرگوں، کون بزرگ؟ رسالہ شمسیہ والے نجم الدین علی بن عمر بن علی قزوینی المعروف علامہ کاتبی رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بات کہ کون خارج میں موجود ہے کون نہیں ہے، یہ بات تو مشترک ہے، کلی منطقی، کلی عقلی، کلی طبی، تینوں کے درمیان مشترک ہے کہ خارج میں کون موجود ہے کون، تو یہ تو مسئلہ حکمت الہیہ کا، کس کا؟ تو لہٰذا پھر کوئی وجہ نہیں کہ کلی طبی کو یہاں بحث کر دینی کہ کلی طبی خارج میں موجود ہے، اس لیے کہ کلی طبی حاضل جز کی جز ہے، حاضل جز جو ہے نا، حاضل حیوان خارج میں موجود ہے، اور کلی طبی یعنی الحیوان اس خارج کی جز ہے، اور جو موجود فی الخارج کی جز ہو وہ خارج میں موجود ہوتی، تو پھر اس کی دلائل دے کر ثابت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا تو تینوں نو ثابت کرو یا تینوں نو چھڈو، چونکہ مسئلہ حکمت ہے جی کیا آخیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں شارح فرماتے ہیں کہ یہ بات کلی منطقی، کلی عقلی اور کلی طبی تینوں کے درمیان مشترک ہے، کیا کہ خارج میں موجود ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ تو مسئلہ حکمت الہیہ کا ہے، تو پس نہیں وجہ کلی طبی کو یہاں لانا اور دلیل نال ثابت کیتا خارج میں موجود ہے، اور دو کو حوالے کر دینا، اور علم کے کیڑا علم حکمت الہیہ اس کے حوالے کر دیا اور ایک کو بیان کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہویا جی۔ اور یہ مشترک ہے ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ اور کلی طبی کے درمیان، یعنی یہ تو سب کے اندر ہے کہ خارج میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تو یہ تو دلائل دینے حکمت الہیہ کا مسئلہ ہے، پس نہیں کوئی وجہ کلی طبی کے لانے کے لیے یہاں پوری دلیل دیتی کہ کوئی نہیں، اور حوالے کرنا ان دو کو، کون دو؟ کلی طبی، کلی منطقی اور کلی عقلی، علم آخر کے، کس کے؟ حکمت الہیہ کے، یار کس کے حوالے کیے؟ حد ہوں گی یار، ہاں بشابہ۔ اور یہ بات مشترک ہے کلی منطقی، کلی عقلی کے درمیان اور کلی طبی کے درمیان، لہذا پس نہیں کوئی وجہ کلی طبی کے لانے کے لیے یہاں بھی ان دے اتے دلیل دیتی ہے خارج چاہے، اور حوالے کرنا ان دو کو علم آخر کے، کس کے؟ علم حکمت کے جی، ایشا بس ہے۔